يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آئیے ہم رمضان 2020 کی پلاننگ میں پلان نمبر 7 پر گفتگو کرتے ہیں. گرچہ یہ پلان نمبر 6 کا ہی حصہ ہے. پلان نمبر 6 جس میں نوافل پر بات کی گئی تھی، اور وہ ذہن میں رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. پلان نمبر 7 میں نفل کی ایک خاص شکل جو رمضان المبارک میں آ کر کے ایک نیا نام اور ایک زیادہ اہمیت اختیار کر لینے والی چیز ہے، وہ ہے تراویح. نوافل جو کبھی بھی کسی وقت بھی ممنوع اوقات کے علاوہ، یاد رکھیے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، سوائے کچھ چیزوں کے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح سورج نکلتے وقت، دوپہر میں جب سورج بالکل سدھائی پر ہو زوال کا وقت، اور سورج غروب ہوتے وقت. یہ بھی یاد رکھیے ناظرین کرام کہ رات میں زوال نہیں ہوتا ہے، اس لیے 12 بجے کوئی چیز نہیں ہے. نماز کے ممنوع اوقات میں رات میں 12 بجے نہیں ہے، کیونکہ رات میں نہ سورج نکلتا ہے نہ اس کا زوال ہوتا ہے. تو نوافل کے پس منظر میں کبھی بھی آپ نفل نماز پڑھ لیں، وہ نفل نماز ہوگی آپ کی، اس کی اجازت ہے، اس کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی تعلیم دی کہ سوتے وقت، سونے سے پہلے آپ وضو بنائے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. لیکن وہی نفل نماز جب عام دنوں میں رات کے سہ پہر اٹھ کر آپ باقاعدہ پڑھیں تو اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں. بڑی اہمیت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ضروری تھا، بڑا اہم تھا. ہمارے آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے لیکن ضروری نہیں. وہی نفل جب رمضان المبارک میں باقاعدہ اہتمام سے آپ رات میں پڑھیں تو وہی تراویح ہے. ہاں وہ بڑی اہم ہے. اس کی اہمیت 2 طرح. پہلی اہمیت تو وہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہ جس نے قیام کیا اور جس نے روزے رکھے رمضان میں اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے آگے پیچھے کے گناہ معاف ہو. تو گویا کہ قیام رمضان میں نوافل کو باقاعدہ رات میں اہتمام سے پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پسند ہونے کی میں نے ایک حدیث پہلے ہی بتلا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے پڑھنے سے رک گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ضروری قرار دے دے. تو اس کا مطلب بہت اہم ہے. اور یہ فضیلت بھی آپ سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آگے پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ کر گناہ آپ معاف کروا لیں گے. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کبائر اور بہت سارے حقوق جو آپ نے کسی کے مارے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. نہیں، وہ سب نہیں معاف ہوں گے. بہت ساری لغزشیں، بہت ساری خطائیں، بہت سارے گناہ جو ہم کر جاتے ہیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں. تو موقع اچھا ہے، رمضان المبارک ہے. اسی قیام اللیل کو تراویح کی نماز بھی کہتے ہیں.
بعض لوگ اس کو الگ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں علمی طور پر جب گفتگو کروں گا تو ضروری ہے کہ علمی طور پر، اکیڈمک طور پر اس کے واضح کر دوں، جو رائے ہیں وہ امانت داری سے آپ کے سامنے رکھ دوں. ائمہ و فقہا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، قیام اللیل اور تراویح کی نماز الگ ہے. یعنی تراویح کی نماز باقاعدہ جو عشاء کے بعد باجماعت پڑھی جاتی ہے، یا اکیلے میں آپ تراویح کے ارادے سے پڑھیں گے، وہ تراویح کی نماز ہے. اور پھر آپ کے لیے موقع ہے کہ رات کی تنہائی میں سحپہر طلوع صبح صادق سے پہلے آپ پڑھ لیں، وہ تہجد ہے، وہ تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز مانی جائے. لیکن بعض ائمہ اور فقہا کہتے ہیں نہیں، قیام اللیل ہے، وہ چاہے آپ شروع میں کریں چاہے آخر میں کریں. جو عام دنوں میں اکیلے پڑھی جاتی ہے، رمضان میں اس کو باجماعت پڑھنے کی گنجائش ہے، اور باجماعت پڑھنے سے رمضان مبارک میں اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا اور وہ چیز کافی اہم ہو جائے گی. آئیے اس قیام اللیل کے بارے میں اور اس تراویح کے بارے میں چند چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں موجودہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے اس وبائی امراض کے پس منظر میں یا لاک ڈاؤن کے پس منظر میں. کئی مسائل ہیں جو نئے سرے سے ابھرے ہیں، اسے ہمیں سامنے رکھنا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز مسجدوں میں باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ممنوع ہے، ناممکن ہے، یا ہمیں نہیں کرنی ہے. کوئی پابندی نہ ہو تب بھی ہمیں نہیں کرنی. اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ نہیں. یہ نماز میں نے جیسا کہ کہا نفلی نماز ہے. یہ نماز جس کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، یہ نماز جس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، یہ نماز جس کا اجر آپ کو ان سب کے بغیر بھی ملے گا. تو اس کا مطلب کہ آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ گھروں میں اہتمام کر سکتے ہیں آپ جماعت کا، اجتماعیت کا، مل کر پڑھیں، کئی لوگ ایک ساتھ پڑھیں. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، گھروں میں جماعت اور اجتماعیت، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ سارے گھر والے ہی پڑھیں تب ہم پڑھیں گے. 2 لوگ 3 لوگ بھی جماعت کر سکتے ہیں، وہ کر لیں، ان کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی 2 لوگ جماعت کر لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک عمل آتا ہے کہ آپ ایک گھر تشریف لے گئے، ایک خاتون ہے آپ کی عزیز ہیں، انہوں نے بلایا اپنے گھر پہ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر میں اس جگہ کو خاص کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم جماعت سے نماز پڑھا کریں گے، آپ ذرا سا یہاں نماز ہم کو ایک مرتبہ پڑھ کے دکھلا دیجئے، پڑھ لیجئے تو ہم یہاں پڑھتے رہیں گے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. تو آپ اپنے گھر میں جماعت بنانے کا اہتمام کریں. جماعت بنانا آپ کے لیے صحیح ہے، جماعت بنانے سے آپ کا اجر بڑھ جائے گا. چند لوگ مل کر جماعت بنائیں. اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر کوئی ایسا آ سکتا ہے حفاظت کے ساتھ، تمام ان حکومتی گائیڈ لائنز کے ساتھ، جو قرآن کو پڑھ سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے یا کوئی قرآن کو سنا سکتا ہے، حافظ ہے یا زیادہ تر قرآن یاد ہے، اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، تو آپ اپنے ماحول میں اپنے گھر کے اندر اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ اس سے آپ کو احساس ہوگا، اور اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں رمضان 2020 کے پلان میں، کہ اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں حفاظ کتنے کم ہیں، امت مسلمہ میں حفاظ قرآن کتنے کم ہیں، قرآن کو یاد کرنے کا کتنا کم ہمارے اندر رواج ہے. اب قرآن پڑھنے کا جب مسئلہ آیا ہے، تراویح پڑھنے کا مسئلہ آیا ہے، حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تراویح الگ چیز ہے، قراءت قرآن الگ چیز ہے، لیکن چونکہ قرآن کے پڑھنے سے تراویح کے پڑھنے میں زیادہ مزہ آ جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، قرآن سنتے ہیں ہم تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. حفاظ قرآن کی کمی کا احساس ہمیں ابھی ہوگا. کاش اس احساس کے نتیجے میں ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں ہر گھر میں ایک حافظ ہوگا. ہم یہ طے کر لیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں نہیں حفظ قرآن کرتی ہے، ان میں بھی حفظ قرآن کا رواج بڑھنا چاہیے، ان میں بھی قرآن کو یاد کرنے کا رواج بڑھنا چاہیے.
اب آئیے کچھ مسائل ہیں اس کے تحت. یہیں سے ایک مسئلہ نکلا قرأت قرآن کا، تراویح میں قرآن پڑھنے کا. یہ بات بالکل تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ قرآن کی قرأت تراویح میں لازمی طور پر پورے کی ضروری نہیں ہے. پورے کی ضروری نہیں. ایک اچھا موقع تھا، ایک بہتر طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ لوگ رمضان المبارک میں قرآن مجید مکمل سن لیا کرتے تھے. قرآن کی قرأت اور قرآن کا پڑھنا یہ رمضان کے حقوق میں سے ہے جسے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو قرأت کے تعلق سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز، قرأت قرآن، قرآن کا پڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کبھی بھی پڑھیے، ایک ٹائم متعین کر لیجئے، ایک ڈیوریشن متعین کریے کہ روزانہ ہم 2 گھنٹے قرآن پڑھیں گے، روزانہ ہم 2 پارے قرآن پڑھیں گے، روزانہ ہم 1 پارہ قرآن پڑھیں گے. قرأت قرآن سے اٹیچ قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی طے کیجئے پروگرام کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کا کچھ حصہ سیکھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو یاد کرتے تھے اور اسے سمجھتے تھے، جب سمجھ لیتے تھے تب آگے پھر پڑھتے اور یاد کرتے تھے. تو کم از کم ہم اتنا نہ کریں تو قرآن کو کچھ تو سمجھنے کا معمول بنا لیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے سننے کا معمول بنائیں. ہم طے کر لیں کہ ڈیلی ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے یہاں آن کر دیں گے، موبائل کو آن کر دیں گے، ڈیجیٹل کسی چیز کو، اور اچھی قرأت سنیں گے. ہم اچھا قرآن سنیں گے، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے، سادہ قرآن سنیں گے، حرم شریف کی آواز میں قرآن سنیں گے. اچھی اچھی قرأتیں موجود ہیں. یہ معمول آج سے آپ بنا لیجئے تو انشاءاللہ قرأت کا حق، قرآن پڑھنے کا حق، قرآن کو سننے کا حق یہ آپ ادا کر لے جائیں گے. اور رمضان میں اس سے آپ کو بڑا خیر ملے گا، بڑی برکت ملے گی. ہر حرف جو 10 نیکی آپ کو دے گی عام دنوں میں، وہ رمضان مبارک میں 70 گنا ہو کر کے آپ کو ملے گی. اب قرأت ہی کے تعلق سے ایک چیز اور آتی ہے سامنے، وہ یہ آتی ہے کیا آن لائن قرأت کے ذریعے ہم تراویح کو پڑھ لیں؟ نہیں. آن لائن قرأت آپ سنیے، آن لائن قرأت کے ذریعے آپ امامت مت کروائیے. امامت ایک فرد کا حق ہے، یعنی ایک سسٹم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں آپ جا رہے ہیں تو جو آپ میں سے 2 ہوں تو 1 امام بنا لے، 3 ہوں تو اس میں سے 1 بنا لے. آپ میں سے جو شخص زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو قرآن کو بہتر پڑھ سکتا ہو، قرآن کو سمجھ سکتا ہو، قرآن کو سنا سکتا ہو، آپ اسے امام بنا لے. آپ اس کے امامت، کیونکہ امامت جو ہے صرف قرأت نہیں ہے، یہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے. قرأت صرف امامت نہیں ہے کہ آپ قرأت کہیں سے بھی کیچ کر لیں، آن لائن اس کو ریکارڈنگ کر کے لگا دیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں. امامت ایک مستقل عمل ہے. امام آپ کو قیام سے لے کر، رکوع سے لے کر سجدے سے، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اور امام پابند ہیں کہ جب امام کہہ دے اللہ اکبر تو آپ اس کے پابند ہو گئے، اور جب وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا مطلب کہ آپ آزاد ہو گئے. جو یہ جو اقتدا ہے، جو جماعت کو کھڑی کرنے کا ایک سسٹم ہے، وہ امام سے ہی طے ہوگا، امام سے ہی حل ہوگا. اس لیے آن لائن قرأت کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. آپ آن لائن قرآن سنیے، آپ آن لائن قرأتیں سنیے، آپ آن لائن قرآن کے ترجمے سنیے، قرآن کی تفسیر سنیے. انشاءاللہ آپ کو یہ حق، آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اب آئیے، امامت کا مسئلہ یہیں سے ایک کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے ائمہ و فقہا نے بہت ساری باتیں کی اور آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی اور آتی رہی. کوئی شخص بڑا اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، آپ کے گھر کا ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا پڑوسی ہے، لیکن ابھی وہ نابالغ بچہ ہے، تو کیا آپ اس کو تراویح کے لیے پکڑ لیں اور اس کے پیچھے آپ تراویح قیام اللیل کر لیں؟ ہاں، یہ موقع ہے. اس میں گرچہ علماء کا اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک جو نابالغ ہے اس کی امامت بالغ لوگوں کی صحیح نہیں ہے. نابالغوں کی صحیح ہے، بالغ لوگوں کی صحیح نہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو آپ ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو لوگ نابالغ تھے انہوں نے امامت کی. دوسرا، آپ ذرا کبھی سوچیں کہ جو نابالغ ہے اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اس کی نماز ہو جائے گی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں آپ مسلکی الجھن میں مت پڑیں، اس میں بہت زیادہ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے کسی نابالغ کے پیچھے پڑھنے میں تو آپ مت پڑھیں، لیکن اگر کوئی نابالغ نماز پڑھا رہا ہے تو یقین جانیے جیسے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اسے اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز قبول کرے گا۔ اس لیے وہ نابالغ بچے جو قرأت کر سکتے ہوں، جو پاکی اور صفائی کو جانتے ہیں، جو نماز کو پڑھانا جانتے ہیں، جو قرآن کو اچھا پڑھ سکتے ہیں، ان کے پیچھے آپ اپنے گھروں میں قیام اللیل کا اہتمام کریے، انشاءاللہ آپ کو بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ اب آئیے ایک چیز اور، عورتوں کے سلسلے میں ایک بات آتی ہے کہ کیا کوئی عورت، کوئی خاتون، وہ قرآن زیادہ اس کو یاد ہے گھر میں تو وہ امامت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ مجموعی طور پر میں نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں اس میں عورتوں کے لیے امامت مناسب نہیں ہے۔ میں بہت محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں، عورتوں کی امامت لازماً کر سکتی ہیں، پورے طور پر کر سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے گھر میں کئی خواتین ہوں، ان میں ایک خاتون وہ قیام اللیل کے طور پر نماز کو پڑھائے اور عورتیں اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ حالانکہ مجھے پڑھنے کے دوران ایک ایسا اثر ایک صحابیہ، ان کا ایک عمل ایسا ملا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤں، ایک خاتون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں آپ نماز پڑھائیے۔ تو شاید اگر اس واقعے کو اور اس اثر کو، اس صحابی کے عمل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کو اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی خاتون اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، لیکن مسجد میں یا اجتماعی طور پر یا علی الاعلان خواتین کی امامت کو قبول کرنے کے سلسلے میں توقف ہے علماء کا، اور یہی بہتر ہے، اور خواتین کو اس سلسلے میں خود ہی احتیاط برتنی چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ یا تو خواتین ہوں وہاں امامت کریں، یا گھر کے ہی بچے ہوں، لوگ ہوں تو ان میں امامت کر لیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو اچھا پڑھا سکیں یا قرآن کو اچھا پڑھ سکیں۔ اب آئیے تراویح کی رکعتوں کے سلسلے میں بھی تھوڑی بات ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں تراویح کی حقیقت گم ہو گئی۔ بہت کچھ سننے اور پڑھنے کے بعد میں ایک عجیب نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ چیز جو نفل نماز ہے، وہ چیز جو انسان کو ایک مقصد کے لیے دی گئی ہے، ہم نے اس کو کاؤنٹنگ میں الجھا دیا، اور اتنا الجھا دیا کہ اب ہم اس میں الجھ کر رہ گئے کہ 8 پڑھی جائے کہ 20 پڑھی جائے۔ حالانکہ تمام ائمہ، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی پڑھی۔ تو بس آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس بات کو سامنے رکھیں، آپ 8 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ کی تراویح اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور آپ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اور زیادہ آپ پڑھیں تو نوافل کے طور پر، نفل کے طور پر آپ پڑھیے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن اس میں ایک حقیقت سامنے رکھیے، اور وہی حقیقت گم ہو گئی اس بحث میں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اس نفل کا مقصد کیا ہے، اس نفل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس انداز میں ادا ہو تو اللہ کو پسند آئے گی۔ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں جو اس کے مقصد اور اس کی کیفیت کو اچھا بنا کے رکھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کہ آپ یہ ضرور مانیں کہ یہ نفل نماز ہے جو ضروری نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی سے شروع کیا ہے تو یقیناً آپ دل لگا کے پڑھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے اس کا قیام، اس کا سجدہ، اس کی قرات، اس کا رکوع بڑے سکون سے کریے۔ کاؤنٹنگ کے چکر میں آپ رفتار مت پڑھائیے، آپ سکون سے پڑھیے۔ جو رکعتیں بھی آپ پڑھیں گے وہی رکعتیں پرسکون رکعتیں، اچھی رکعتیں اللہ کے یہاں آپ کو انشاءاللہ بڑا ڈھیروں سا اجر دلائیں گے، اور کاؤنٹنگ جو ہے وہ اللہ کے یہاں اجر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو محروم کر دے اور آپ کے لیے وہ ایک چھوٹے سے نتیجے کا صرف ذریعہ بنے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے، اور تراویح کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہم اپنے سامنے رکھیں، ہم یاد رکھیں کہ تراویح میں ہم
تراویح کے مسائل میں الجھے نہیں، بلکہ اس کے مقصد کو سامنے رکھیں کہ یہ قیام اللیل ہے، یہ اسپیشلی اپنی مرضی سے اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ رمضان میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آج آپ قرأت کر سکتے ہو، قرأت کریے، ورنہ قرأت سنیے، اور اگر آپ نفل کے طور پر رکعتیں پڑھیں گے تو آپ رکعتوں کے کاؤنٹنگ پر زیادہ مت جائیے۔ آپ نے 8 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد وتر پڑھ لی، تو آپ کا قیام اللیل ہو گیا، آپ کی تراویح ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پڑھیں تو یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ نفل نماز میں بحیثیت نفل نماز کے پوری گنجائش موجود ہے کہ آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے، اگر اچھے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پلان نمبر 7 میں رمضان المبارک کے نوافل پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ آپ 2 رکعت بھی اگر رات میں اٹھ کر تنہائی میں، اکیلے میں، یا دن میں کسی وقت آپ 2 رکعت ہی صحیح نفل کے طور پر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ سے جو مانگنا ہے اسی نماز میں، اسی سجدے میں پڑھ کر مانگ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دے گا۔ آئیے ہم سب مل کر رمضان کا پلان کریں، نوافل کا پلان کریں، اور رمضان مبارک میں نوافل کو اچھے سے اہتمام دینے کا اپنا جذبہ پیدا کر لے، بیدار کر لے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا رمضان 2020 اچھے سے گزرے گا۔